محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومحتدانا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أربابنا وأرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آبائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أحكم القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت. امام حسین علیہ السلام جب دین کو بچانے کے لیے مدینہ سے نکلے تو آپ نے اپنے وصیت نامے میں اس جانب توجہ دلائی کہ میں اگر تکبر فساد یا ظلم کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے تھا. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں ونہی عن المنکر کروں اور اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل. جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی توجہ دلائی البتہ موضوع بات پڑھانے سے پہلے خاتون نے کچھ ان کی حاجات ہیں مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے دعا کی خواہش کی ہے. ایسا دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی مشکلات کو حل فرمائے. جو خواہش خاتون کی ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں خداوند تبارک و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ان کی اور تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو حل فرمائے. جیسے کہ پہلے بھی زیادہ توجہ دلائی کہ ہدف امام حسین کی اصلاح ہے. یہ اصلاح کا عمل جس طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المومنین کی سیرت کے ذریعے سے یا یہ کہا جائے کہ 5 ہدف ہیں یا یہ کہا جائے ہدف ایک ہے طریقے 4 کسی بھی طریقے سے کہا جائے. اب یہ جو اصلاح امت ہے اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع. اس کا تعلق فقط چند چیزوں سے نہیں ہے. اس کی جانب پہلے بھی توجہ دلائی کہ اس کا دائرہ بہت وسیع. ہر وہ موضوع کہ جس کا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے ان کے چاہنے والوں سے امت اسلامی سے اصول دین میں ہو یا فروع دین میں ہو اخلاقی اعتبار سے ہو اقتصادی اعتبار سے ہو سیاسی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے تو اصلاح امت کا دائرہ بہت زیادہ وسیع. لیکن بلا شک امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو اس وقت جو سب سے اہم اصلاح تھی وہ یہی تھی کہ اسلام میں بہت زیادہ انحراف آ چکا ہے. اب اس کی اصلاح کی تو جب بھی ذہن میں آئے آپ کے لفظ اصلاح تو یہ ذہن میں رہے کہ اس کا معنی اور مفہوم بہت
تو وہاں پر کوئی بھی ہنر نہیں تھا. مثلا ہمیں خود بعض دفعہ تعجب ہوتا ہے چاہے موہنجوداڑو ہو یا ہرپا ہو یا مصر ہو یا مثال کے طور پہ انڈیا چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, تو وہاں ہزاروں سال پہلے بالآخر ایک آرٹ تھا, کوئی ہنر تھا. اب وہ چاہے پتھر پہ ہنر ہو, چاہے لکڑی پہ ہنر ہو, بالآخر کچھ تو تھا. لیکن مکے کی سرزمین میں اور ارد گرد آپ دیکھیں تو کوئی ہنر نظر نہیں آتا. حتیٰ اگر خانہ کعبہ کو بھی دیکھیں تو وہ کوئی ہنر کی جگہ نہیں ہے, وہ البتہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچم کو بلند کرنے کی جگہ ہے. عربوں میں اگر کچھ تھا تو وہ فقط اشعار تھے. ویسے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب و غریب جگہ پر مبعوث ہوئے اور دنیا بھر کے کلچر کے حساب سے کہا جا سکتا ہے وہاں باقی کلچر عجیب تھا. لیکن ایک اور جہاں سے دیکھا جائے تو اقتصادی اعتبار سے وہ ایک بہت بڑی منڈی تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں چین سے سامان آتا تھا, یہاں پر سامان جمع ہوتا تھا. اس زمانے میں جو ہے کہ جتنے بھی فلپائن, انڈونیشیا اور انڈیا اور سری لنکا وہاں سے مسالے اور خوشبوئیں آتی تھیں. عرب سارا سامان لا کے جمع کرتے تھے. عکاس کا بازار لگتا تھا. حج کے زمانے میں بہت بڑی منڈی لگتی تھی. مکہ بھی جو ہے ساحل سمندر کے بالکل قریب نہیں ہے لیکن بالآخر قریب ہے. تو شاید ایک وجہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کرنے کی ہو سکتی ہے مکے کی, کہ اس زمانے میں بہت زیادہ کلچر کے اعتبار سے یہ لوگ پیچھے, لیکن مرکزی اعتبار سے یہ جگہ بہت بہترین. مرکز یہ کتنا بہترین تھا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابراہا کو بھی اس مرکز سے جلن تھی. جو خانہ کعبہ کو اٹھانا چاہا اس کی وجہ کیا تھی کہ جو اس نے بنایا تھا اور کام نہیں چل پا رہا تھا. البتہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے جب ابراہا کے موضوع تو لوگ سمجھتے ہیں ابراہا خود کوئی مستقل بادشاہ تھا, ایسا نہیں ہے. ابراہا در حقیقت رومن امپائر کا ایک نمائندہ تھا, عیسائی تھا وہ. اور عیسائی اور یہودیوں میں خانہ کعبہ سے ایک اختلاف تھا, اور وہ اختلاف آج بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور خانہ کعبہ سے بھی. اور اس اختلاف کی اہم بنیاد ہے کہ وہ اسحاقیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے. یعنی یہ ایک اصطلاح ہے کہ جو عیسائی یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک فرق کرتی ہے. اسحاقیوں سے کیا مراد ہے ان کے نزدیک؟ اسحاقیوں سے مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی جناب اسحاق علیہ السلام, یعنی انبیاء بنی اسرائیل. اس کو خانہ کعبہ کو وہ منسوب کرتے ہیں وہ کہ حضرت ابراہیم کا بھی اس میں دخل تھا, لیکن وہ اس کا اقرار نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ کیونکہ اس میں حضرت اسماعیل کا زیادہ دخل تھا. مکہ منسوب ہے حضرت اسماعیل سے. اب ایک پریشانی یہ تھی کہ خانہ کعبہ جو حضرت اسماعیل سے منسوب ہے اس کا اتنا احترام ہو رہا ہے اور ہم سے کوئی منسوب چیز دنیا میں نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو آج بھی کوئی ایسی چیز نہ دنیا عیسائیت میں نہ دنیا یہودیت میں. تو مکہ ایک اہم مرکز بھی ہے. آج بھی یہی کیفیت ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ تھی. آج بھی ان کے یہی نظریات ہیں اور یہی تعصب ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا, اور یہی تعصب ان کا مولا امیر المومنین سے لکھا, اور یہی تعصب ان کا باقی ائمہ علیہ السلام سے لکھا, اور یہی تعصب ان کا آج ہم سے بھی ہے, اور یہی تعصب ان کا کل امام زمان علیہ السلام سے بھی ہوا.
ہم نعرے لگاتے ہیں تو یہ نہیں جانتے کہ اس کی خیبر کو یاد کر کے یہودیوں کے دل میں کیا گزرتی ہوگی اور وہ کیا سوچتے ہوں گے مولا امیر المومنین کے لیے اور کیا سوچتے ہوں گے ان کے لیے جو آج تک ان کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ سمجھنا کہ خیبر کو فقط ہم یاد رکھتے ہیں وہ یاد نہیں رکھتے, ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہوں گے, ایسا نہیں کہ ہم خوش ہوتے ہیں اس وقت ان کے دل میں حسد ابھرتا. تو بعد رسول اللہ اہل بیت کے خلاف ایک محاذ تھا, اس میں ان لوگوں کا بھی دخل. اب یہ اور بات ہے کھل کے نہیں, لیکن جب موقع ملتا تھا دشمنان اہل بیت کو سپورٹ کرتے, جب موقع ملتا تھا سپورٹ کرتے. آپ کو تعجب ہوگا کہ آج بھی دنیا بھر میں, اور اگر اس پہ کام کرنا چاہے تو آپ لوگ خود کریں, یورپ اور امریکہ کی جو این جی اوز ہیں انہیں آپ دعوت دیں خالص کسی شیعہ علاقے میں کام کرنے کی, بہت کم ہے جو قبول کریں. باوجود یہ کہ اس وقت ہماری طرف سے کوئی جنگ نہیں چل رہی, ہم لوگ کو اتنا شدت نہیں کر رہے, لیکن پھر بھی وہ دشمنان اہل بیت میں جا کے کام کرنے کو پریفر کرتے ہیں. شیعوں کے علاقے میں کام کو پریفر نہیں کرتے لوگ. اب اگر کچھ تیار ہو جائیں, کچھ انجمنیں ایسی ہیں جو ایسی ہیں جن کا کام جو ہے وہ مذہبی نہیں ہے, انہیں ایک رپورٹ دیں گے کام کرنا صبح کمانا ہے, کچھ ادھر کچھ ادھر, وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن بات ہو رہی ہے اکثریت. تو بعد رسول اللہ اہل بیت کی مخالفت کا سلسلہ ایک جانب تو یہاں رہا مسلمانوں میں, اور ایک جانب ان لوگوں نے بھی مخالفت کی. وجہ کیا تھی کہ یہ جانتے تھے کہ نبی کا خلیفہ برحق کون ہے. ایک عام تہمت کہ جو اہل بیت کے ماننے والوں پر لگائی گئی, کیا نسبت دی گئی اور اس موضوع کو اٹھایا گیا. حتیٰ جنگ جمل کے موضوع میں یہ گفتگو کی جاتی ہے. جہاں کوئی موضوع آیا, کیا کہتے ہیں, جنگ جمل میں کیا کیا تھا, کیا ہوا تھا, عبداللہ ابن سبا نے اور اس کے چند لوگوں نے اختلاف ڈال دیا تھا. ایک ایسا کردار بنا دیا کہ جہاں کوئی پرابلم ہو عبداللہ ابن سبا پہ ڈال دو. کیونکہ ہمارے علماء نے ثابت کیا, حتیٰ ڈاکٹر طہا حسین مصری نے لکھا حضرت عثمان کی زندگی کے موضوع میں کہ عبداللہ ابن سبا ایک موضوع ہے 4-5 ہجری میں شیعوں کو خراب کرنے کے لیے بنایا گیا, تو وجود نہیں ہوئی. اب بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جنگ جمل جو عبداللہ ابن سبا نے کرا دی اور عبداللہ ابن سبا کے طرفداروں نے کرا دی. ایک مقالہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی میں اختلاف ڈال دیا, دونوں اتنے سیدھے تھے, اختلاف میں آ گئے. پھر اس کے بعد کوشش یہ کی گئی ہے کہ مولا امیر المومنین کو خراب کیا جائے, تو حتیٰ اس قسم کی داستان بنائی کہ امام حسن نے مولا امیر المومنین سے کہا معاذ اللہ کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا مشکل ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہاں واقعا مشکل ہو گئی اور کنٹرول نہیں کر پائے. کیا ہوا کہ یہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے ہونے نہیں دیا. اگر یہ موضوع مدینے میں اختلاف کی صورت میں ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا یہاں پر تو پوری فوج مدینے سے چلی ہے, بصرے میں آئی ہے. پوری فوج طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ کی قیادت میں مدینے سے نکلی ہے اور بصرے آئے ہیں لوگ. نہ یہ کہ مدینے کے اندر کسی گلی کوچے میں کریش ہو گیا کہ میں کنویں سے پانی بھروں گی تو کنویں سے پانی بھرے, اس کے بعد لڑائی ہو گئی, لٹھا پھاٹ ہوئی تو یہاں تلواریں بھی کھنچ گئیں. کہا جائے کہ نہ یہ کنٹرول کر سکے نہ وہ کنٹرول کر سکے, غلبہ ہو گیا چھوٹا سا. ایسا نہیں تھا. یہاں 20,000 افراد, 20 نہیں تو کم سے کم 10,000, 10 سے کم تو عام طور پر کوئی نہیں لکھتا, 10 نہیں تو 1,000, 1,000 بھی بہت ہوتے ہی جنگ میں لکھا اور بڑے آرام سے لکھا. عبداللہ نے سبب ڈال دیا. وجہ کیا ہے کہ اگر یہ بتائیں کہ واقعا جنگ ہوئی تھی تو یا یہاں سے ہاتھ ہٹانا پڑے گا یا وہاں سے اٹھانا پڑے گا. اب یہاں قاتل اور مقتول کو, حملہ کرنے والے کو اور جس پہ حملہ کیا گیا, فاضل کو اور مقتول کو, دونوں کو اللہ سے راضی کروانا ہے. اب کیا ہے, کہتا ہے کہ دوسرے نے کر دیا, ایسے ہی ہو گیا, کھیل ہو گیا, دوسرے نے کر دیا.
یہ لکھا ہے کہاں سے داستان بنا رہے ہو یا واقعا اپنے پاس سے کوئی رائے دے رہے ہو؟ اگر داستان بنا رہے ہو رائے دے رہے ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی علمی بات کر رہے ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہوا اور غلط ہوا. جو آخری موضوع آتا ہے کہتے ہیں یہ ہوا اور غلط ہوا، لیکن اس غلط کا گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اجتہاد کیا، اجتہاد اخطا، اجتہاد کیا غلطی ہو گئی، یعنی اللہ کے دین میں کام کرنے کی کوشش کی لیکن غلطی ہو گئی. اب غلطی ہو گئی تو کیا ہوا؟ جواب دیا جاتا ہے کہ اگر غلط کیا تو ایک ثواب ملے گا اور اگر صحیح کیا تو 2 ثواب. لہذا اگر جنگ ہوئی غلطی کیا تھی، ان کی نیت بھی اچھی تھی ان کی بھی اچھی تھی، اگر صحیح جنگ ہوئی تو 2 ثواب اور اگر غلط جنگ ہوئی تو 1 ثواب. یہ ہو گیا بیک گراؤنڈ کس کا؟ اس جواب کا جو آخری اور فائنل جواب دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا. اس کے علاوہ جواب اور تیسرا جواب فائنل کہ سیدھی سیدھی بات ہے غلط کیا، علی کے خلاف جو بھی آیا غلط کیا. یہ ایک ایسا جواب ہے کہ جو بھی پڑھا لکھا ہے آخر میں یہی کہتا ہے کہ خامہ ہے کی باتیں جو کہ ہوا غلط ہوا کس کا ختم. تو ایک گرا ہوا جواب جو ہے وہ پہلے مرحلے کا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. مثال کے طور پر پاکستان میں رامزی صاحب ہیں، بہت بہترین طریقے سے احکام اسلامی میں تحریر فرماتے ہیں. البتہ طلاق کے موضوع میں وہی رائے رکھتے ہیں کہ جو اہل بیت کی ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے منسوخ کرتے ہیں. جنگ جمل کے بارے میں ایک سوال ہوا، کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہلکی سی غلط فہمی تھی سیدنا علی اور سیدنا عائشہ کے درمیان، کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، ایسے ہی تھا، بس ایک ہلکی سی غلط فہمی ہو گئی جیسے مدینے کی گلیوں میں، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ فوج نہ لشکر. ایک یہ طریقہ ہے شام پبلک کو آپ گمراہ کر دیں. ایک طریقہ اس سے اوپر کا یہ ہے کہ نہیں ہوا دوسرا ڈال دیا، کون تھا ڈال دیا کہ ہوا تھا وہ آگے اختلاف ڈال دیا. اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اجتہاد کیا، یعنی کوشش کی تھی ان کے لیے، غلط ہوا کیونکہ کوشش کی، کوشش کا ثواب ملے گا. یہ ہے اصل موضوع. یہاں پر جواب دیا جا سکتا ہے کہ بہترین جواب، اور اس سے بہتر کوئی جواب ہو نہیں سکتا. اس جواب کے اوپر جواب یا جواب کے اوپر اپنا دفاع. یہ جواب دیا حضرت آیت اللہ عثمان کاشف الغلان. جواب ان کا یہ ہے کہ صحیح ہم نے آپ کا عذر مان لیا، انہوں نے جنگ کی، جنگ میں ان سے غلطی ہوئی لیکن نیت اچھی تھی، تحقیق کی، اجتہاد کیا، غلطی ہوئی 1 ثواب ملے گا. لیکن اگر انہوں نے جنگ صحیح کی ہوتی 2 ملتے. آپ کا عذر ہم نے مان لیا، آپ ہمارا عذر مان لیں. ہم اصحاب رسول اللہ کے موضوع میں اجتہاد کرتے ہیں. اگر غلطی سے کچھ کہہ دیا 1 ثواب اور اگر صحیح کہہ دیا تو بلا ثواب. ایک ثواب پڑھ کر طلاق کی شرائط کی جب تک ہمیں، لیکن ایک دو مسئلے میں ہم
ہم الگ ہی نہیں رہے وہاں پر، کچھ اور ہو گئے. وہ کیا موضوع ہے، اس کو بیان کرنے کا ہدف کیا ہے کہ ایک تو پتہ چلے کہ اصل موضوع کیا ہے، اور یہ پتہ چلے کہ موضوع طلاق اس وقت کوئی طلاق کے عنوان سے نہیں ہو رہا. ہمارے پاس مومن کا پرابلم یہ ہے کہ کسی نہ کسی موضوع کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہی کہتے ہیں مجلس طلاق کے موضوع پہ تھی، صحیح جھوٹ بھی نہیں بول رہے، ہم کو خراب کر دیا انہوں نے. تو طلاق کا موضوع ایسا ہے کہ یہ اہل بیت کے درمیان اور غیر اہل بیت رسول اللہ کے درمیان مورد اختلاف رہا ہے، جس میں ایک بدعت جاری کی گئی ہے جو قرآن کی اور سنت رسول اللہ کے خلاف تھی. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے قرآن اور سنت رسول اللہ کو کام اہل بیت سے لے. وہ جو غلط کام ہوا وہ خود بخود واضح ہو جائے گا. یاد رکھیں کہ اصل طلاق یہ تھی کہ جو ہمارے شرائط ہیں وہ تو ہیں کہ ہوش میں ہو، آواز میں ہو، جبری نہ ہو، عادلوں کے سامنے دی جائے، صحیح عربی میں سیکھا جائے گی عربی میں. اگر صحیح طلاق ہو گئی تو وہ مانی جائے گی ایک جو قرآن کی طلاق. ایک طلاق ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسری طلاق کب ہوگی؟ دوسری طلاق ہوگی کب؟ اور اس کے بعد تیسری کب ہوگی؟ اور تیسری کے بعد کیا ہوگا؟ یہ والا موضوع شیعہ اور اہل حدیث اس میں ایک نظریے ہے. اہل حدیث نے بغاوت کی ہے. شیعہ اور اہل حدیث ایک موضوع میں خود اتفاق ٹی وی پہ موضوع آیا تھا تو بعض ایک پروگرام میں تو خود ہم گئے تھے، دو تین اس کے سلسلے تھے طلاق کے موضوع پہ، اور ایک میں کچھ اور لوگ تھے. تو بعد میں کچھ لوگوں کو ان کی رائے تھی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، لیکن وہ ہماری رائے نہیں ہے، ہم نہیں کہتے کسی کا نام نہیں. تو اصل موضوع یہ تھا کہ ایک طلاق ہوگی، طلاق کے بعد عدت میں رجوع ہوگا، اور اس کے بعد اگر عدت گزر گئی تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اب زندگی شروع ہو گئی، پھر سے آدمی نے طلاق دے دی. کون سی طلاق؟ نہ کہ طاق 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 100-200 دفعہ کہہ دیا کام خراب ہو گیا، نا اس سے کچھ نہیں ہوتا. طلاق ہو گئی شرائط کے ساتھ. پھر اس کے بعد عدت میں رجوع کر لیا یا عدت کے بعد نکاح کر لیا، اب زندگی گزر گئی ہے. پھر فرض کرے آدمی نے طلاق دے دی، یہ ہوگی تیسری طلاق. اب تیسری طلاق کے بعد مورد آتا ہے کس کا؟ محلل کا. محلل کیا معنی ہے؟ یہاں پر طلاق سے کیا مراد ہے؟ طلاق رجعی، جو مرد طلاق دیتا ہے، نہ کہ طلاق خلا. وہ والی طلاق میں جو عورت نے دی اس کے بعد رجوع نہیں ہے. طلاق رجعی، مرد نے طلاق دی ہے. اب مرد نے طلاق دی ہے تو وہ شرمندہ ہو گیا، دوبارہ رجوع کر لیا یا نکاح کر لیا. لیکن رجوع مرد کر سکتا ہے کب تک؟ عدت تک. عدت جیسے ہی گزری تو اس کا رجوع کا حق نہیں رہا. اب اگر عورت راضی ہو جائے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. دوبارہ زندگی گزر لگی، پھر یہ پٹری سے اتر گیا یا یہ کہ خاتون کو اترنے میں مجبور کر دیا تنگ کر دی. اب اس کے بعد طلاق ہو گئی، عدت پہ رجوع ہو گیا یا عدت کے بعد نکاح ہو گیا، پھر دوبارہ طلاق دے دی، یہ ہوگی تیسری طلاق. تیسری طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ اب آدمی کا کوئی حق نہیں رہا، کھیل بنا لیا ہے. اب یہ عورت آزاد ہے، جس سے چاہے شادی کرے، اس کے بعد ایک مکمل ازدواجی زندگی ہو جائے، پھر وہ مر جائے، طلاق ہو جائے، پھر ادھر آ سکتی ہے. یہ تھا قرآن کا صحیح نظریہ جو آج تک ہمارے درمیان ہے. اب جو اس کے بعد بعض رسول اللہ، بعض شرعی احکام بدلے، بعض نئی چیزیں آئیں. اب یہ کوئی کسی قسم کی ایک اختلافی موضوع نہیں ہے، یہ نظریات ہیں. حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ رائے دی کہ میں آج سے 3 طلاقیں ایک نشست میں کرتا ہوں. 3 طلاقیں ایک نشست میں ہوں. کیوں عمر رائے دی؟ اس رائے کے بارے میں علماء اہل حدیث نے الف کو غیب میں خود ہمارے سامنے واضح کہا اس رائے کو ہم نہیں مانتے، یہ ان کا غلط فیصلہ. علماء اہل حدیث کھل کے کہتے ہیں کہ ان کا غلط فیصلہ، ہم اسے نہیں مانتے. ہم کسی کی رائے میں اثر ملنا نہیں کہتے، لیکن ہم بھی ظاہر یہی کہتے ہیں ہم بھی نہیں مانتے. یہ اصل ہے. اب جب 3 طلاقیں ایک نشست میں ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جیسے اس نے کہا طلاق ہو گئی 3، اب اس خاتون کے لیے ادھر آنا اور شوہر کے لیے دوبارہ اس کو بیوی بنانا ممکن نہیں رہا جب تک کہ یہ نکاح نہ کرے دوسرے سے. یہ قرآن کا نظام نہیں تھا.
نہیں تھا نظام. ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے وہ جو ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم ماننے والے اہل بیت کے ہیں، لیکن اس مسئلے میں ہم کس کے ماننے والے ہو گئے ہیں؟ عملی اعتبار سے اپنے خاندانوں میں ہماری کس کی اطاعت ہو رہی ہے؟ اہل بیت کی ہو رہی ہے. اس مسئلے میں اہل بیت کی اطاعت نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں کوئی مسئلے ڈسکس نہیں ہوتے اور یہ موضوع واقعا شرم آور موضوع ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے لیکن اس مسئلے میں مکمل اہل بیت کے خلاف ہو گئے ہیں عملی اعتبار سے، کیونکہ جانتے نہیں اور پیروکار ہو گئے اس مسئلے میں حضرت عمر کے. لہٰذا آج کسی سے پوچھا جائے طلاق ہو گئی کیا ہو سکتا ہے؟ پتا کسی کو مومن کو جاننا ضروری ہے اہل بیت والوں کو. یہ مسئلہ تاریخی بھی ہے، یہ مسئلہ عقیدتی بھی ہے، یہ مسئلہ فقہی بھی ہے، یہ مسئلہ ازدواجی بھی ہے. اس مسئلے کا دار و مدار ہمارے مذہب اہل بیت سے اور یہ ایک ممتاز مسئلہ ہے. ممتاز مسئلہ سے کیا مسئلہ کہ یہ ہمیں جدا کرتا ہے لوگوں سے. سب مسئلہ نہیں ہے. جیسے سر کا مسئلہ کہا جاتا ہے یہ ایک امتیاز ہے ہمارا، بالکل ایسے ہی ہمارا مسئلہ ہے. اب آپ تصور کریں کیا کوئی یہ جانتا ہے کہ ابھی طلاق ایک لڑکے کی ہوئی ہے تو اس کا دوبارہ کچھ ہو سکتا ہے سلسلہ؟ ابھی ایک صحیح طلاق کی بات ہوئی، صحیح طلاق ابھی ہوئی ہے. اب کیا کہے لڑکا؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کا لڑکا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، دوست ہے، احباب ہے، ابھی طلاق ہوئی ہے. آپ اس کو سمجھائیں، وہ کہتا ہے کہ ہاں غلطی ہو گئی. اب کیا ہے طریقہ؟ اپنی بیوی کو دیکھے یا کوئی بات کرے یا کوئی اشارہ کرے یا گاڑی کا دروازہ کھولے یا کہے کہ تم میری بیوی ہو، کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسا جملہ جیسے ہی کہے گا اس کو کہا جاتا ہے رجوع. طلاق ختم، دوبارہ میاں بیوی. لیکن کیا عدت کے درمیان نہ اس میں عربی کی ضرورت، نہ فارسی کی ضرورت، نہ گواہ کی ضرورت، نہ مولانا کی ضرورت، نہ لیکھک کی ضرورت، نہ پڑھت کی ضرورت. یہ وہ کام ہے تعلیمات اہل بیت میں سے کہ ہر مومن کو جاننا واجب ہے کہ اگر طلاق کسی کی ہو گئی ہو تو آپ پر واجب ہے، لازم ہے کہ آپ اس کو سمجھا سکیں کہ بیٹا کوئی ابھی مسئلہ نہیں ہے، ہو گیا اب رجوع کر لو. اب اگر عدت گزر گئی تو کیا ہو سکتا ہے؟ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ افسوسناک مقام ہے جہاں اہل بیت کے ماننے والے اس میں اہل بیت سے ہٹ کے دوسری جانے چاہیے. اب اگر 1 سال گزر گیا ہے، مرد پشیمان ہے کہ بعد میں نے غلط کیا، یا یہ کہ عورت بھی پشیمان ہے کہ میں بڑی بولتی تھی دوسری، یا دونوں ہی پشیمان ہیں کہ دونوں ہی ڈرے تھے، یا یہ کہ مرد کو احساس ہوا کہ والدہ ماجدہ نے جو کہا تھا بچوں کو سنبھالوں گی، بہنیں جو کہہ رہی تھی ہائے میرے بچے کے ٹکڑے، اب یہ میرے بچے جو ہیں پریشان ہیں. صحیح عورت غلط تھی، تنگ کرتی تھی، لیکن کم سے کم بچوں کو دیکھتی تھی. یہ سارے فیملی پرابلم جو چل رہے ہیں سب دنیا میں. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، کچھ ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ جاننا واجب ہے کیونکہ یہ مسئلہ ممتاز ہے عالم اسلام میں. اس کی وجہ سے اہل بیت کے ماننے والوں میں اور دشمنان اہل بیت میں فرق ہوتا ہے. سالوں یہی مسئلے میں اختلاف چلا ہے، اب جا کے اہل حدیث نے اس مسئلے کو قبول کیا ہے کہ ہم اس رائے کو غلط سمجھتے ہیں اور یہ صحیح رائے ہے. اب کیا ہے قبول؟ 1 سال کے 10 سال کے 20 سال گزر گئے، یا فرض کریں کہ بچی 1 سال کی تھی وہ 15 سال کی ہو گئی ہے، یا بچی 1 سال کی تھی وہ 18 سال کی ہو گئی ہے. باپ کہتا ہے کہ میں تمہیں پڑھتے ہیں کیا، تو بیٹی کہتی ہے آپ قسم کھائیں ہم کہیں گے. ماں کے پاس جاتی ہے پڑھتے میں کیا، تو بیٹی کہتی ہے قسم کھائیں آپ وہ کریں گی، دونوں سے قسم لے لیتی ہے، وعدہ لے لیتی ہے، کہتی ہے اب آپ دونوں ساتھ زندگی گزاریں. امکان ہے نکاح ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. یہ اہل بیت کے ماننے والے کہاں جا رہے ہیں؟ کون لائے گا ان کو دوبارہ اہل بیت کی جانب؟ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. 1 لاکھ دفعہ اس کی تصویر پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. 1 سال کے بعد بھی اور 10 سال کے بعد بھی، چاہے عورت نے شادی کی ہو چاہے نہ کی ہو، پہلی طلاق کے بعد. یہ تو پتا ہی ہے اہل بیت والوں کو. وجہ کیا ہے کہ فقہ کو آج سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. آج آپ تصور کریں کہ اگر جس طرح ہم جیسوں کے خلاف ایک محاذ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ کیوں بولا وہ کیوں بولا، ہم تو ڈرتے ہی نہیں. آج اگر اس موضوع کو 10,000 ممبروں سے بیان کیا جائے تو بہت سارے گھر اہل بیت کی مودت کی وجہ سے دوبارہ بن جائیں گے. محمد
3 دفعہ کے بعد عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لوگ پشیمان ہو جاتے ہیں. 2 نکاح خود ہم نے کرائے ہیں، اللہ کا شکر ہے. 2 نکاح خود ہم نے کرائے ہیں. ایک میں تیار کیا ہے، پڑھایا کسی اور نے، اور ایک میں پڑھایا بھی ہوں. دوبارہ میرے بھی اس کا نکاح پڑھا بتایا اسے کہاں جا رہا ہے، اہل بیت کو چھوڑ دے. یہ شان نہیں ہے اہل بیت کے ماننے والے کی کہ نام اہل بیت کرے، عمل غیر پہ کرے. اہل بیت کا ماننے والا ہر مسئلے میں اہل بیت کا ماننے والا ہونا چاہیے. شرم ہے اس چیز سے، کیونکہ ایک طلاق کا موضوع ایسا تھا کہ جو عالم اسلام میں نمودار ہوا، بہت بڑی مشکل بنا. البتہ اسی طلاق کے موضوع پہ بعض بات ہے کہ اسلام کی توہین پڑی ہوئی. جب میں 2 موضوعات کی طرف توجہ دلائی، ایک کا تعلق انڈیا سے، ایک کا تعلق پاکستان سے، مذاق بنائیں اس کے اوپر. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو اہل بیت سے آیا. اب اہل بیت کے ماننے کے فوائد کیا ہیں؟ ہمارے کہتے ہیں طلاق ہوگی ہوش میں ہوگی، حواس میں ہوگی، غصے میں نہیں ہوگی. مجھے کہا ٹی وی میں مذاق بن رہا ہے، عورت کہہ رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے طلاق غصے میں نہ ہو، جبکہ یہاں پر مراد ہے غصے میں ہونے سے مراد کہ ہم ایک خاتون سے نفرت اتنی شدید کرتے ہیں، ہم اطمینان سے ڈیسیژن لے رہے ہیں کہ اس سے گزارا نہیں ہو سکتا. نہ یہ گھر میں آئے نمک تیز ہو گیا طلاق دی، طلاق ہو گئی، طلاق نہیں ہو سکتی. پتہ چلا کہ جی غصے میں بھی طلاق ہو سکتی ہے. یہ موضوع آیا اہل بیت کی مخالفت. پھر موضوع آیا مذاق میں بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارا ہے مذاق میں ہو سکتی ہے. پھر موضوع آیا کیا کہ اگر بھولے سے دے دیں، نہ غصہ تھا نہ مذاق، منہ سے نکل گیا، اس میں بھی ہو جائے گی، جبکہ بھول چوک میں نہیں ہے. پھر موضوع آیا حتیٰ نشے میں اور سوتے میں ہو سکتی ہے. یہ نتیجہ ہے اہل بیت کو چھوڑنے کا، نشے میں اور سوتے میں ہو سکتی ہے. اس سے بڑھ کر موضوع کیا آیا کہ انڈیا میں فلم طلاق بنی تو جب بیوی پوچھے گی کہ کون سی فلم دیکھ کے آئے اور شوہر کہے گا طلاق، تو طلاق ہو جائے گی. پتہ چلا اس کا نام رکھنا پڑ گیا نکاح. ہم نے اس نے آشیہ لگایا، کوئی کلاس فیلو پوچھے گی کون سی فلم دیکھ کے آئی، رکھا کہے گا نکاح، نکاح ہو جائے گا. اس کا کیا ہوگا؟ کتنی مشکل ہو جائے گی. پڑوسن نے آپ سے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہیں، پھر کون سے نکاح. اسلام کا مذاق بن رہا ہے. اہل بیت کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ. پھر پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک دفعہ ڈرامے میں ایک محترمہ دونوں میاں بیوی ہیں، ڈرامے میں انہوں نے طلاق دی. شوٹ کیا اس پہ، واہ بیلا اب ان کی زندگی گزارنا حرام ہے. علماء نے ہمارے کیا مذاق ہو رہا ہے، کیا اسلام کا مذاق ہو رہا ہے. اس وقت ہم نے بعد میں حاشیہ لگاتے ہیں کہ اگر کسی جس نے طلاق دی ہے، ابھی بابلا آدمی کو یہی کہہ سکتا ہے کہ طلاق لوگ تو دیتے ہیں، ان کی مووی نہیں ہوتی، اس کی تو مووی بھی ہے. یہ طلاق دے رہا ہے تو کسی بھی آپ دیکھیں شیعہ سنی کی طلاق کی مووی نہیں ہوگی، تو کہہ سکتا ہے اس کی تو مووی بھی ہے والا. کہا جائے گا قصد نہیں ہے، ڈرامہ نہیں. اور اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ طلاق ہو گئی ہے تو اتنی فلموں میں جو نکاح ہوگا اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. فلموں میں ہوتا ہے کہ کیا آپ مجھے اور آپ کا نکاح ان سے پڑھا دوں، دلہن کہتی قبول ہے، جتنی بھی ہے فلموں والی تو مشکل ہو گئی. اور پھر بہت ساری جگہ ڈراموں فلموں میں ہوتا ہے کہ میں اپنے ذمہ تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا وارث بناتا ہوں، اس کا کیا ہوگا. تو اہل بیت کو چھوڑنے کا ضرر یاد رکھیں کوئی ایک دو جگہ نہیں. اہل بیت کو چھوڑنے کا ضرر کوئی ایک دو جگہ نہیں. کیونکہ وہ موضوع صاحب ہم نے پہلے دوسرے سے توجہ دلائی تھی کہ اس موضوع کو اسی اعتبار سے بھی ہم نے بیان کیا تاکہ اس کو جانیں اور پرابلم کو سالو کریں. کورٹ کی طلاق کی ہمارے کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کی ایسی بھی طلاق ہوئی ہے تو زیادہ کچھ نہیں پرابلم. یہ اس مسائل ہے کہ جب ہم اہل بیت والے ہیں تو ہمیں اہل بیت کی جانب بھی جانا چاہیے. سوال پڑھیں اور محمد تو ہمیشہ اہل بیت کی مخالفت میں یہود و نصارہ رہے. حتیٰ یزید اور اس کے باپ کا ایک اہم مشاور تھا جس کا نام تھا سرجون، اور جن میں یہ خطرناک فیصلے تھے ان میں وہ مشورہ دینے والا تھا. کہاں مشاورے سے، ایسا نہیں کہ وہ بیوقوف بنا رہا. ممکن ہے اس کے بعد کہیں بالکل بیوقوف اور بیوقوف بن رہے تھے، تو یہاں پہ بھی کہا جائے گا وہ اتنا بیوقوف ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی. کوئی اتنا بیوقوف نہیں تھا. آپس میں ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ہاں ایسا کرے، وہ بھی کہہ رہا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، وہ دشمن اہل بیت ہے. یہ نام لے رہا ہے
السلام کا یہ دشمن اہل بیت. تو یہ ایک سلسلہ پرانا تھا اور پرانا ہے، اور اس کا جو عروج نظر آئے گا وہ امام زمان علیہ السلام کے دور میں نظر آئے گا. وہ امام کے دور میں عروج نظر آئے گا کہ اب آپ تصور کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ان لوگوں سے ہو رہی ہیں، مولا امیر المومنین جو ہے وہ خیبر کو ختم کر رہے ہیں، اور یہودی عیسائیوں سے مقابلہ آئمہ کی زندگی میں ہمیشہ یہ لوگ مقابلے میں رہے، اور جو فائنل جنگ امام کی ہوگی وہ 3 گروہوں سے ہوگی، یہود، نصارہ اور کون؟ یہود سے مراد کون؟ کہ جو مقابلے میں ہوں گے. عیسائی سے مراد نہ کہ عیسائی، وہ عیسائی جو امام کے مقابلے میں ہوں گے. اور کون؟ وہ بعض لوگ جو بظاہر دعویٰ کریں گے اسلام کا اور بغض اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. وہ ہوگا لشکر کس کا؟ سفیانی. 3 گروہوں سے امام کی جنگ ہوگی فائنل. اور سفیانی کے بارے میں خود یہ ہے کہ اس کے گلے میں سلیب ہوگی، آدمی یہود نصارہ کا ہے، وہاں سے اس کا تعلق ہے. اور یہ تینوں گروہ بڑی شدت سے ابھر رہے ہیں. اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں، یہ تینوں گروہ اس وقت جو ہے بڑی شدت سے ابھر رہے ہیں. اب یہاں خصوصاً نوجوان اسلام توجہ رکھیں کہ ایک نظریہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے کہ امام کے دور میں جو کل مومنین کی تعداد ہے کتنی ہوگی؟ یہ وہ نظریہ ہے کہ جو 100% ہے. 313 مومنین کی تعداد نہیں یاد رکھیں، کیونکہ اس نظریے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم تو اس میں سے نہیں ہو سکتے. 313 اصحاب خاص سے امام زمان محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 313 اصحاب خاص سے امام زمان، ان کے اندر میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے. انشاءاللہ اگر ہم 313 نہیں ہوں ان میں ضرور ہوں گے ہم سب کے ساتھ انشاءاللہ. بات میں پہنچوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محبت اہل بیت اور ان کی تعلیمات پر عمل، چاہے وہ پردے کی صورت میں ہو، داڑھی کی صورت میں ہو، حلال کو انجام دینے کی صورت میں ہو، واجب کو انجام دینے کی صورت میں ہو، یا حرام سے بچنے کی صورت میں ہو. سب سے بہترین جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے جو خدا تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. البتہ پھر بھی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے قرار دے کہ جو محبت میں زندہ رہے اہل بیت کی اور محبت ہی میں. تو 313 اصحاب خاص ہوں گے، اور یہ 313 کے اختیار میں اس کو دنیا ہوگی. یہ 313 امام کے خاص نمائندے ہوں گے. یہ 313 کہا جا سکتا ہے جو دنیا کی کمانڈ سنبھالے. یہ 313 وہ ہوں گے کہ کچھ اس وقت کے پیدا شدہ ہوں گے، کچھ سابقہ امتوں میں سے آئیں گے، اور انہی میں سے ایک کے بارے میں روایات میں ایک تو اصحاب کہف، اور کثرت سے روایات میں ایک اصلی کا ذکر مولا امیر المومنین میں سے مالک اشتر. اور بھی ہیں بہت سارے لوگ، بعض روایتیں پہنچی بعض نہیں پہنچی، ان کا بھی ذکر حضرت مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قصوں کی خاک پر خدا تبارک و تعالیٰ میں فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مولا کے اس دور میں بھی خادم ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی خادم ہیں. لیکن کچھ نوجوان لڑکے بھی، مرد بھی، خواتین بھی اس دور میں ہوں. اب اسی میں ایک بحث آتی ہے کیا یہ سب کے سب مرد ہوں گے؟ تو بعض روایتوں میں اشارہ ہے وَمِنْهُمْ، ان میں. اب ان میں سے کہا جا سکتا ہے ان اصحاب میں، اصحاب سے مراد ان 313 میں خواتین ہوں گی، امکان. لیکن امکان یہ ہے منہم یعنی اصحاب میں سے 313 کے علاوہ کچھ اصحاب خواتین امام، کچھ امام کی اصحاب میں کون ہوں گی؟ خواتین ہوں گی جو امام کی جانب سے دنیا کی کمانڈ سنبھالیں گی. لیکن یہ مسلم ہے کہ خواتین کچھ ہیں، کچھ خواتین ہوں. ان میں سے خاتون جو سابقہ دور کی پڑھائی جائیں گی وہ صاحبہ معاشرہ ہے. یہ فرعون کی بیٹی کا میک اپ کرنے والی، خدمت کرنے والی. اس کا ایمان اتنا قوی تھا کہ ایک دفعہ گنگا گرا تو انہوں نے بسم اللہ کہا تو بیٹی نے کہا کہ میرے بابا کا نام لیا ہے، کہا کہ نہیں جس نے سب کو خلق کیا اس کا نام لیا. شکایت کی گئی کہ یہ بھی موسیٰ کے سرحد میں آ گئی ہے اور مومن آل فرعون کی زوجہ ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کیا، اس کے بچوں کو لے کے آگ میں ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا بچہ جو رہ گیا تو اس وقت
وقت اس کا دل ہلا ذرا سا تو بچہ ایک دم سے بولا جو بولنا نہیں جانتا تھا، ہم حق پہ ہیں، اور ماں کو نصیحت کی۔ اس کے بعد اس بچے کو بھی ڈالا ماں کے سامنے، پھر ماں کو بھی ڈالا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے خوشبو سونگھی ایک علاقے سے، تو آپ نے سوال کیا خوشبو کس کی، اور جناب جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ راگ جو اڑائی گئی تھی اس کی خوشبو جو تا قیامت ہوئی۔ یہ خاتون کچھ امام کی خدمت گزاروں ہیں۔ بس یہاں پر نوجوانوں کی جانب خاص توجہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ ذہن میں نہ آئے ہمارے کیا ذہن میں فقط 313 ہے، بس ہم تو ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے، 313 کے انڈر میں لاکھوں لوگ ہوں گے اور اسی دنیا کے ہوں گے۔ ممکن ہے بعض بچے بیٹھے ان میں سے ہوں، بعض جوانوں میں سے ہوں، بعض بوڑھوں میں سے ہوں، لیکن اکثر جوان یہ ہے، اکثر اس میں جوان ہیں کچھ بوڑھے ہیں، اور اکثر اسی زمانے کے ہوں گے، اسی دنیا کے، انہی کالجوں کے، انہی یونیورسٹیوں کے، انہی گھروں کے، لیکن وہ ہوں گے جو اہل بیت کی مودت میں غرق ہوں گے خالص۔ اس زمانے کا جو ڈریس ہوں گے وہی پہنتے ہوں گے۔ ایسا نوجوان شروع سے وہ لباس پہن کے گھومتا ہو، پینٹ پہنتا ہوگا، شرٹ پہنتا ہوگا، فقط کیا جو حلال ہے اس کو حلال سمجھتا ہوگا، جو حرام اس کو حرام سمجھتا ہوگا، شرط یہ ہے۔ تو ایک جانب توجہ رہے کہ سب سے اہم کام کہ یہ چیز واضح ہے کہ پاکیزگی خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ مومن کی جانب ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے ایجوکیشن کی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور حلال حرام کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ ضروری کہ ہر آدمی نظر پہنچ جائے، جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ یاد رکھے۔ کیا ایک مرد پر واجب ہے کہ وہ خواتین کے مسائل جانے؟ نہ، اس پہ واجب نہیں ہے، خواتین پہ اپنا واجب نہیں۔ کیا ایک مرد پر واجب ہے کہ آج اس وقت حج کے مسائل جانے؟ کہا جائے گا ابھی نہیں، جب واجب ہو جب جانا۔ جو اس کی ذمہ داری اس وقت ہے فقط اس کو وہ بتاؤ کافی ہے۔ پوری توضیح مسائل یاد ہے ایسا کچھ نہیں، بہت سے وضو ہے، نماز ہے، ساری چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے بس۔ اس کے پاس اونٹ نہیں ہے، اونٹ کی زکات معلوم ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں۔ جب اونٹ ہو جائیں، جب گندم کاشت کرو تو گندم کی زکات کو جان لینا، ابھی جو تمہارا کام وہ کرو۔ بس پہلا کام یہ ہے کہ مودت اہل بیت دل میں اور اطاعت اہل بیت عمل سے، اور اتنا جاننا تعلیمات اہل بیت کے بارے میں جو ہم پر ضروری ہے ایک چاہنے والے کے لیے، اور اصحاب امام زمان میں داخل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن خالص۔ اب اس کے بعد کس کو بناتے ہیں کس کو نہیں بناتے یہ نہ کام آپ کا ہے نہ ہمارا ہے، جن کے وہ خادم ہوں گے وہ خود چنیں گے، اور آج بھی اگر کسی کو چنیں گے تو وہ اصحاب امام جیسا ہے، وہ اصحاب امام جیسا ہے جو کل مولا امیر المومنین کے اصحاب میں تھا اگر خالص تھا، آج امام زمان کے اصحاب میں ہوگا، دونوں ایک جیسے ہوں۔ شرط کیا ہے؟ خالص ہونے کی، نہ یہ کہ جو آج کے دور میں ہوگا اس کا مقام اچھا نہیں ہے، کیوں اچھا نہیں ہے کہ آپ 1400 سال پہلے پیدا کیوں نہیں ہوئے۔ اور اس میں یاد رکھیں نہ قوم نہ قبیلہ، امام محمد باقر علیہ السلام کے
مخالص ہے. اصل چیز ہے وہاں پر عشق خالص اور عمل خالص. عشق خالص عمل خالص. کوئی کبھی بھی کسی اعتبار سے نا امید نہ ہو. عشق خالص عمل خالص. جو جس وقت اہل بیت کی راہ میں فنا ہو جائے, فدا ہو جائے, خالص ہو جائے, وہ بس کافی. کسی کا شجرہ اچھا ہو, اہل بیت کے ساتھ فیئر نہ ہو, ایک کا شجرہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے, اہل بیت کے لیے فیئر ایک اور مقدم ہے. وہ مقدم ہے کہ جو اہل بیت کے لیے فیئر. یہ قانون ہے. اب ایک سید کا احترام ہے رسول اللہ کے احترام کی وجہ سے. وہ ایک احترام الگ ہے. کون سا احترام ہے؟ وہ صحیح رسول اللہ سے منسوب ہے. لیکن اگر عند اللہ سوال ہو کون مقدم ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی بھی یہ موضوع اس جانب آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہ بعض لوگ سوچتے ہیں ہم یہاں نہیں ہیں, ہم یہاں نہیں ہیں, ہم نے یہ نہیں پڑھا, ہم نے وہ نہیں پڑھا. پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ہر آدمی کو نجف جانے کی ضرورت نہیں ہے. چند لوگ گئے اور آپ کا جو جانا چاہے دین کی تبلیغ کے لیے جائے, لیکن کیا حاشیہ سے راجہ نجف کو نہیں ہے. بس کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے واجبات کو جانے. نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل جانے, طلاق سے پہلے طلاق کے مسائل جانے, حج سے پہلے حج کے مسائل جانے. بس اتنا ضروری ہے. تو سب سے اہم چیز ہے اہل بیت کی مودت اور اہل بیت کی راہ میں غالب ہونا. اور اسی مودت کے لیے نوجوانوں کی جانب توجہ دلائیں کہ سب سے اہم چیز ہے ایجوکیشن. اہل بیت کی خدمت اگر کرنی ہے آج تو سب سے اہم کام ہے کہ ایجوکیشن میں آنا ہے اور کلچر کو اپنے ہاتھ میں. اگلا مرحلہ ایک تعداد کوشش کریں کہ بزنس میں آئے. ہمارے لوگ بزنس سے ڈرتے ہیں, لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہر وہ قوم آگے جو بزنس میں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, اور اس کا روایتوں میں بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمہ سے روایت کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں ہے, ایک حصہ نوکری میں, اجرت میں. یعنی 90% جو ہے وہ تجارت میں ہے, 10% نوکری میں ہے. رزق کے 9 حصے کے کیا معنی ہو گئے؟ 10 میں سے 9 90%. ایک حصہ کتنا ہو گیا؟ 10%. اب اگر کوئی نوکری کو مقدم کرے گا 10 ملیں گے اس کو, لیکن اگر وہ تجارت کو مقدم کرے گا کتنے ملیں گے؟ 10 ملیں گے. لیکن تجارت میں شعور کے حساب سے. اور آج آپ دنیا میں دیکھیں کوئی بھی قوم ہے, ہر وہ قوم مضبوط ہے مالی اعتبار سے تجارت میں. تو خود اہل بیت علیہ السلام اپنے چیزوں کو اتباع سے اقتصادی موضوعات وغیرہ بھی ہمارے ممبر پہ ہی ڈسکس ہو سکتے ہیں, لیکن جو اہل بیت کا پیغام ہے تجارت میں ہو. آیا تجارت میں اربپتی بن جائیں؟ بالکل نہیں, پہلی فرصت میں. شرط کیا ہے کہ جب وہ کما رہے ہوں اور جب کما چکے ہیں اور جب اس کو خرچ کرنا ہو, اس دوران ایک لہجہ بھی اہل بیت کی مخالفت نہ کریں. اب اگر اربپتی بن جائے اب اگر نجف کی کوئی مدد کرنا چاہے, قوم کی مدد کرنا چاہے, مدرسے بنانا چاہے, یا مثال کے طور پہ مومنین کی مشکلات کو حل کرنا چاہے, مومنین کے کیس لڑنا چاہے, مومنین کو جیل سے نکالنا چاہے, کون نکالے گا؟ اگلا مومن نکالے گا. کون نکالے گا؟ بلاخر پیسہ چاہیے. ہمارے پاس نہیں تو آپ کے پاس نہیں, کسی تیسرے سے. یاد رکھیں اہل بیت کا پیسہ کمانے سے نہیں ہوگا. یہ جو کہا جاتا ہے دنیا کی مذمت, اس کے معنی کیا ہے؟ دنیا کمانا حرام طریقے سے کیونکہ ہونی چاہیے. جو کہا جاتا ہے دنیا بغیر ہو گئے, یعنی اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو بھلا دیا کیا معنی؟ اللہ کو کون بھلاتا ہے؟ اللہ کو کوئی بھی نہیں بھلاتا. یعنی اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. یعنی اللہ کو یاد رکھیں, ایک آدمی شراب پی رہا, اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے, تو یہ صحیح ہے؟ کہا جائے گا اللہ کو یاد رکھنے کا مراد یہ کہ جب کوئی عمل کرو تو اللہ کے حکم کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرو. اس کو کہا جاتا ہے اس نے اللہ کو یاد رکھا. اور اللہ کو بھلانے کے معنی کیا؟ یہ نہیں کہ اللہ ہمیں یاد ہے لیکن پی رہے ہیں. اللہ کو یاد ہے لہذا ہم اللہ کی مخالفت نہیں کر رہے. اب جب کہا جائے کہ دنیا میں غرق نہ ہو, دنیا کے پیچھے نہ جاؤ, دنیا گمراہ کر دیتی ہے, کیا مراد؟ دنیا گمراہی میں لے جاتی ہے. لیکن اگر اللہ کو یاد رکھو, اہل بیت کی محبت دل میں رکھو اور قسم کھا لو کہ صرف اللہ اور رسول اور اہل بیت کی اطاعت کرنی ہے, اربوں روپے پڑے ہو نہیں لیں گے. اہل بیت کی مخالفت ہے. اور جہاں کما سکتے ہیں وہ کمائیں گے. تو یہ بالکل بیلنس کر کے چلیں. تو بس ایجوکیشن میں آگے بڑھیں, بزنس میں آگے بڑھیں, اور اس کے بعد وہ آدمی جو حرام و حلال کو سمجھتا ہے اور
اس اعتبار سے نہیں کہ آپ اور ہم اس میں چلے جائیں. فرض کریں ایک حاکم ہے جو حرام سے نہیں بچتا لیکن اہل بیت کی خدمت کرتا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ عمل کے اعتبار سے تو اچھا نہیں ہے، لیکن چلو کم سے کم اہل بیت کو ضرورت تو نہیں کر رہا، کچھ تو کر رہا ہے، کچھ تو کر رہا ہے. لیکن کہا جائے گا یہ اہل بیت کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل وہ ہے جو اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرے، حرام سے بچے اور واجبات پر عمل کرے، اس کے بعد اسی اپنی سیاسی پاور سے اہل بیت کی خدمت کرے. بس سب سے اہم چیز ہے ایجوکیشن، پریکٹیکل لائف، بزنس، اور اس کے بعد کچھ لوگ پالیٹکس میں آئیں اور اسی طریقے سے ماس کمیونیکیشن وغیرہ ایسی چیزوں میں لا کے اہل بیت کے نظریات کو اچھی طریقے سے پھیلا سکیں. بعض دفعہ لوگ ماس کمیونیکیشن کے معنی لے لیتے ہیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں میڈیا میں آئیں. ہاں میڈیا میں آئیں، میڈیا کے بہت سارے اقسام ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہیرو بن جائیں کہ ہیروئن بن جائیں. میڈیا میں آنے کی مراد یہ ہے کہ اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف کچھ سازشیں جو خبروں کا جال ہے، بالآخر کچھ افراد ہوں جو اس کو روک سکیں، بالآخر کچھ افراد ہوں جو ان پالیسیوں کو سمجھ سکیں، بالآخر کچھ افراد ہوں کہ جو ایک خبر آنے کے بعد دوسری خبر ایسی نشر کریں کہ سارا زہر ختم ہو جائے، بالآخر ایسے افراد ہوں جو بعض ٹاکنگ شو اور بہت سارے شو کر سکیں کہ جس میں اہل بیت کی خدمت. آیا کوئی پروڈیوسر اس میں جہاد کر سکتا ہے، اہل بیت کی خدمت کر سکتا ہے؟ کہا جائے گا مثال کے طور پہ ایسا ٹاکنگ شو کرتا ہے جس میں اہل بیت کے موضوع کو واضح کرتا ہے، اور ایسا کام کرتا ہے جس میں دشمنان اہل بیت کے چہرے سے پردہ اٹھاتا ہے، خود کچھ نہیں بولتا. فرض کریں خود کچھ نہیں بولتا، کیا خدمت کرتا ہے؟ مثلا یہی کہ میں گھریلو موضوعات کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں، پروگرام کرتے کرتے طلاق پہ آ گئے، طلاق پہ آنے کے بعد اسی ایشو کو اٹھا دیا. آپ یہ تو بتائیں کہ طلاق کا مسئلہ ہے کیا یہ واقعہ خدمت ہوگی؟ کہا جائے گا اس نے ایک پروگرام کے ذریعے سے تعلیمات اہل بیت کو بھی اور غیر اہل بیت کو بھی واضح کر دیا اور لوگوں کے سامنے اہل بیت کی حقانیت کو واضح کر دیا. یہ مجاہد نہیں ہے، یہ جہاد ہے، یہ کیا خدمت ہے؟ آج پوری عرب دنیا میں ٹی وی چینلز کے ذریعے سے خدمت ہو رہی ہے. ایک ٹی وی چینل پہ ایک عالم گفتگو کرتا ہے، دنیا بھر میں جاتی ہے، تو کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ بغیر پیسے کے ذریعے سے ہو رہا ہے. 40-50 لاکھ روپے ماہانہ خرچے اس کے، بات سہلے سے خرچہ سمجھے $1,00,000. $1,00,000 کون دے گا؟ کون دے گا؟ وہ مومن دے گا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہو. کام کون کرے گا؟ وہ کرے گا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور ساتھ میں کام آتا ہو. کون پولیٹیکلی بعض چینلز کا دفاع کرے گا؟ خود ایک ایشو ہے اس وقت کہ بعض علاقوں میں بعض چینلز کی نشریات یا کیبل پہ آنا، کون کرے گا اس کا دفاع؟ بظاہر ایک آدمی پالیٹکس میں ہوگا جو کہے گا نہیں اس چینل کو آزاد کرو. یہ سارے لوگ ملیں گے، سب کی پاور جائے گی، اور یہ سب جب ہوگا جب ہمارے لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے، جب ہمارے لوگ بزنس میں ہوں گے، جب ہمارے لوگ سیاست میں ہوں گے، اور جب کس میں آئیں گے؟ کمیونیکیشن وغیرہ میں، مختلف قسم کے ہنر میں. سوال تھا کہ محمد بھائی یہاں کے اعتبار سے دوسرے اعتبار سے ہمیشہ ہم کہتے ہیں جس ملک میں وہاں کے قانون کا احترام کریں، وہاں کی سرزمین کا احترام کریں، وہاں کی آزادی کا احترام کریں، یہ جو بھی قانون ہے اس کا احترام کریں اور شیعوں کی عزت اور آبرو کا سبب بنے. کوئی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے بعد میں مومنین کو مشکلات ہو، اور خصوصاً عزاداری کے سید الشہداء کی مشکلات ہو، بدترین ظلم. بس اہل بیت کی مدد اور نصرت یاد رکھیں کہ ہر دور میں ضروری ہے، اور ہر دور میں ایک الگ تقاضے کے ساتھ، ہر دور میں ضروری ہے اور ہر دور میں ایک تقاضے کے ساتھ. کبھی مولا امیر المومنین کے اصحاب نے مدد کی، کبھی انصار نے مدد کی، کبھی امام حسن کے اصحاب اور انصار نے مدد کی، کبھی امام حسین کے اصحاب اور انصار نے مدد کی. وہ اصحاب اور انصار کے جن کے روایتوں میں نقل ہوا کہ ایسے انصار مولا فرماتے ہیں نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی. وہ انصار کے جن کی بیویوں نے اپنے شوہروں کو بھی تیار جاؤ حسین پہ سے قربان ہو. وہ انصار کے جن کی
ماؤں نے اپنے بچوں کو تیار کیا کہ جاؤ قربان ہو جاؤ حسین کے ساتھ۔ وہ انصار کے جو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی بیویوں نے صبر کیا، اسیر ہوئی، کچھ کوفے تک اسیر ہوئی اور کوفے کے بعد آزاد ہوئی، تو کچھ کے رشتہ داروں نے قبیلوں نے آزاد کرا دیا، اور کچھ وہ کہ جو مدینے تک اسیر ہوئی اور مدینے کے بعد بھی در حسین کو نہ چھوڑا، مدینے کے بعد بھی در امام حسین کو نہ چھوڑا۔ اگر سوال کیا جائے کہ تاریخ کربلا کا سخت ترین مرحلہ کون سا ہے تو کسی نہ کسی موضوع کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر امام زین العابدین سے پوچھا جائے، امام زین العابدین سے پوچھا جائے کہ مولا آپ کا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، تو امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے تو مولا نے فرمایا الشام الشام الشام۔ سوال کیا جائے کہ مولا کربلا میں اتنے مسائل پڑے، کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا، ارے کربلا کی سرزمین وہ ہے کہ جہاں قاسم کے لاشے کو پامال کیا گیا، جہاں علی اکبر کی جوانی پامال ہوئی، جہاں پہ ننھے علی اصغر کو ذبح کر دیا گیا، ارے وہاں کربلا کے جہاں جناب عباس کے بازو قلم ہوئے، وہ کربلا کی سرزمین کے جہاں امام حسین کے اصحاب اور انصار دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ کربلا کی سرزمین کے جہاں 14 کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، امام حسین کے لاشیں اقدس پہ گھوڑا دوڑایا گیا، یہاں تک روایتوں میں نقل ہوا کہ امام کی پسلیاں پیٹھ سے جا گئی، امام کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ امام زین العابدین سے سوال کیا جائے کہ مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، آپ نے کربلا کا نام نہ لیا، ارے کربلا وہ زمین ہے کہ جہاں امام حسین کا سر موقع نیزہ پہ بلند ہوا تو آپ کی بیٹیوں اور بہنوں کی چادریں چھنی، مولا کربلا وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر خیمے جلے، کربلا وہ سرزمین ہے کہ بیویوں کی چادریں چھنی، بکرے چھنے، ارے تماچے پڑے، تازیانے پڑے، گوشوارے چھنے، مولا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، الشام الشام الشام۔ وجہ کیا ہے کہ شام میں بعض ایسے مصائب پڑے، ایسے مصائب کہ وہ کہیں نہ پڑے، انہی مصائب میں سے ایک مصیبت کی جانب اشارہ ہو۔ ایک وقت آیا کہ سید الساجدین علی ابن حسین فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ جب مدینے کے دمشق کے پاس پہنچا تو ہماری پھوپھی جناب ام کلثوم اور پھوپھیوں نے تقاضا کیا کس سے، شیخ سے کہا کہ ہمیں اس دروازے سے لے جاؤ کہ جہاں پر کم مجمع ہو۔ اس شخص نے کہا کہ اس دروازے سے لے کے جائیں گے جہاں پر سب سے زیادہ مجمع ہو۔ امام فرماتے ہیں اجرکم اللہ، نو کے نیزہ پہ سر بلند تھے، وہ دروازہ آ گیا، ساز اور موسیقی چل رہی ہے، نوجوان کی بیٹیاں بیٹا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے لایا گیا کہ جہاں پر سب سے زیادہ مجمع تھا۔ ایک وقت آیا کہ بیویوں نے کہا کہ ہمارے شوہر کے سروں کو کچھ دور کر دو، لیکن ان لوگوں نے سروں کو قریب کر دیا۔ حسین کا سر، عباس کا سر، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی سواری سے، جناب علی اکبر اور جناب قاسم کے سر بہنوں کی سواریوں کے پاس، بیٹوں کے سر ماؤں کی سواریوں کے پاس۔ اجرکم اللہ، اسی دوران ایک عجب مصائب پڑے اہل بیت میں، ارے سن سکو تو سنو، مصائب ختم ہو گئے۔ مولا فرماتے ہیں نو کے نیزہ پہ سر بلند تھے، نو کے نیزہ پہ سر بلند تھے، نیزوں سے کھیلا جا رہا تھا، بعض شہداء کے سر زمین پہ گرتے تھے اور گھوڑوں کی ناکوں سے کٹا۔ یا اللہ جزل رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ نے ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما، جو ظلم شریف اور جزل نے ظلم کے گراہوں کو ہموار کیا ان سب پہ لعنت فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما۔